ربیع الاول کے مہینے کی تخصیص کر کے سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جیسے ناموں سے جلسے جلوس کا انعقاد کرنا اور ماہ ربیع الاول کے آنے سے پہلے عوام کو خبردار کرنا اور ان سے مشورہ کر کے جلسے کے لیے ربیع الاول کی تاریخ طے کرنا اور خصوصی اہتمام کے ساتھ اجتماعی جلسوں کا شیڈول ترتیب دینا کہ ایک ہی اشتہار میں اپنے علاقے کی مختلف مساجد میں ربیع الاول میں روز و شب جلسوں کی ترتیب رکھنا اور عوام کو فضائل سنا کر جلسوں کے اخراجات چندہ کر کے وصول کرنا، جیسے شرکاء کے کھانے پینے، خطیبوں اور مقررین کے اخراجات، وظائف، ہدایہ کے لیے چندہ وصول کرنا شرعاً درست ہے کہ نہیں؟ جواب: اس میں شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بعثت امت محمدیہ کے لیے رحمت و سعادت کا ذریعہ ہے، اور اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، بلکہ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اس کو نہ ہو، لیکن محبت سچی اور قابل قبول اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ وہ شرعی اصولوں سے نہ ٹکراتی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و احوال، فضائل و مناقب، حیات طیبہ کے مختلف گوشے اجاگر کرنا، اس پر بیان و تقریر کرنا کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ سنت و شریعت کے مطابق ہو۔ ماہ ربیع الاول کو خاص کر کے میلاد النبی، سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جیسے ناموں سے جلسے جلوس کا انعقاد کرنا، جشن و تہوار منانا اور اس عنوان سے چندہ وصول کرنا نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام اور تابعین عظام سے، حالانکہ صحابہ کرام سے بڑھ کر سچا عاشق رسول اور جانثار کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود صحابہ کرام سے کہیں اس کا ثبوت نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس طرح کی محافل کا انعقاد بغیر کسی چندہ مہم کے اور بغیر کسی تخصیص و تعیین کے وقتاً فوقتاً حدود شرع میں رہتے ہوئے ہوتا رہے، اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی ہوتا، لیکن افسوس کہ اس کے برعکس اپنی دینداری اور محبت نبوی کو چند ایام میں قید کر کے محصور کر کے رکھ دیا گیا ہے، پھر سال بھر آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جس کو امت کے علماء نے بدعات میں شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں نئی چیزیں لانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح علم، صحیح طریقہ سمجھنے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے، آمین۔